نتیجے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا۔ نتیجے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا۔ پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہند سے کو۔ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہند سے کو۔ مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا۔ وہی حاکم، وہی قاتل، وہی ظالم، وہی منصف۔ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا سال بدلے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 30 نومبر ہے۔ ایک مہینے کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا۔ میرے ذہن کے اندر باتیں اتنی ساری ہوتی ہیں کہ جو 2 یا 3 ہفتے میں مکمل نہیں ہو پاتی ہیں، اس لیے میں 1 مہینہ پہلے ہی اس بات کو بیان کرنا شروع کر رہا ہوں جو نئے سال پر ہونی چاہیے، تاکہ نیا سال آنے تک یہ باتیں پوری ہو جائیں۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اور لگ بھگ پوری دنیا میں لگ بھگ 2 کیلنڈر بہت مشہور ہیں، جن کو بولتے ہیں شمسی کیلنڈر، قمری کیلنڈر۔ شمس بولتے ہیں سورج کو اور قمر بولتے ہیں چاند کو۔ یعنی ایک کیلنڈر وہ ہے جو سورج کے حساب سے بنایا گیا ہے، اور ایک کیلنڈر وہ ہے جو چاند کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ دونوں ہی کے ماننے والے، دونوں کو ہی سمجھنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جو کیلنڈر سورج کے حساب سے چلتا ہے اس کے اندر بھی 12 مہینے ہیں، اور جو چاند کے حساب سے چلتا ہے اس کے اندر بھی 12 مہینے ہیں۔ جو سورج کے حساب سے چلتا ہے اس کے مہینوں کے نام ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اور جو کیلنڈر چاند کے حساب سے چلتا ہے اس کے مہینوں کے نام ہیں محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المکرم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں۔ وہ سورج کے مہینے ہیں، سورج کے حساب سے جو کیلنڈر چلتا ہے وہ اس کے مہینے ہیں، اور یہ جو مہینے ہیں یہ اس کیلنڈر کے مہینے ہیں جو چاند کے حساب سے چلتا ہے۔ جو سال سورج کے حساب سے چلتا ہے اس کے اندر جو مہینے ہوتے ہیں عام طور سے 30 یا 31 کے مہینے ہوتے ہیں، اس سے کم کوئی مہینہ نہیں ہوتا۔ صرف ایک مہینہ ہے فروری، جو 3 سال تک اس کے دن ہوتے ہیں 28، یعنی 3 سال تک وہ مہینہ 28 کا ہی ہوتا ہے۔ اور چوتھے سال فروری کا مہینہ 29 کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سال آئیں گے 3 سال، پھر 28 کا، یعنی ہر چوتھے سال فروری کا مہینہ 29 کا ہوگا۔ 29 کا کیوں ہوگا وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، لیکن
اپنی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتلا دوں، جو کیلنڈر سورج کے حساب سے چلتا ہے اس کے دنوں کی تعداد 365 دن 6 گھنٹے کا وہ سال ہوتا ہے۔ 365 دن 6 گھنٹے کا، 3 سال تک وہ 6 گھنٹے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ چوتھے سال کے 6 گھنٹے اور ان 3 سالوں کے 6 گھنٹے، 6 چوک 24، یعنی دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 18 گھنٹے وہ اور 6 گھنٹے یہ ہو گئے 24 گھنٹے۔ اب اس سال فروری کا مہینہ ہوگا 29 کا، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ تو جس سال 3 سالوں میں فروری کا مہینہ 28 کا اور چوتھے سال میں فروری کا مہینہ 29 کا ہوگا، لیکن بھاگ اور گنا کرنے والوں نے ایک بہت اچھا پوائنٹ بتلایا کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگانا ہو کہ یہ اس سال فروری کا مہینہ 29 کا ہوگا یا 28 کا، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بھی سال ہے اس سال کو 4 سے تقسیم کرو، 4 سے۔ اگر پورا تقسیم ہو جائے تو وہ سال، اس سال کا فروری کا مہینہ 29 کا ہوگا۔ جیسے 2016، آپ اس کو تقسیم کر کے دیکھنا، 4 جگہ تقسیم کرنا، برابر آئیں گے۔ تو جو سال 4 سے پورا تقسیم ہو جائے، پورا اس سال فروری کے مہینے میں 29 دن ہوں گے، اور جو سال 4 سے پورا تقسیم نہ ہو اس سال فروری کے دن ہوں گے 28۔ تو سورج کے حساب سے چلنے والا جو کیلنڈر ہے اس کے اندر صرف ایک دن ہی ایسا ہوتا ہے، ایک مہینہ ہی، جس کے دنوں کی تعداد 3 سال تک 28 اور چوتھے سال 29 ہوتی ہے۔ جس سال سورج کے حساب سے چلنے والا جو کیلنڈر ہے جنوری فروری والا، جس سال اس میں فروری 29 کی ہوگی اس سال 366 دن ہوں گے، اور جس سال فروری 28 کی ہوگی تو اس سال 366 نہیں بلکہ 365 دن ہوں گے۔ یہ ہے سورج کے حساب سے چلنے والا کیلنڈر۔ ایک ہوتا ہے چاند کے حساب سے چلنے والا کیلنڈر، جس کی جانکاری رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر سارے ہی مسلمان چاند کی تاریخ کو بھول جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس لیے مجھے یہ باتیں بتلانی پڑ رہی ہیں، مہینوں کی، سال کی، چاند کا سال اور سورج کا سال، ان کی کیا اہمیت ہے، کیا رول ہے ان کا ہماری زندگی میں۔ یہ اس لیے بتلانی پڑ رہی ہے کیونکہ اگر ہم ان کو بھول جائیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ ہمارے اوپر فرض ہے، فرض کفایہ ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں۔ ایک سال ہوتا ہے وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، اس کو بولتے ہیں قمری کیلنڈر، یعنی چاند کے حساب سے چلنے والا کیلنڈر۔ اس میں دنوں کی تعداد 29 یا 30، یعنی مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، 28 بھی نہیں ہوتے، 31 بھی نہیں ہوتے۔ رمضان کا مہینہ کبھی ہم نے سنا ہی نہیں کہ 28 کا ہوا، نہ کبھی یہ سنا کبھی 31 روزے ہو گئے، یا تو 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ چاند کے حساب سے چلنے والا جو سال ہوتا ہے اس میں 354 یا 355 دن ہوتے ہیں۔ 354 سے کم نہیں ہو سکتے، 355 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس کے بیچ میں ہی رہیں گے، یا تو 354 یا 355۔ اس کو بولتے ہیں چاند کے حساب سے چلنے والا کیلنڈر۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے جتنے بھی خاص دن ہیں، جیسے کہ رمضان کا مہینہ، یا عید الفطر جس کو ہم میٹھی عید بولتے ہیں، یا عید الاضحیٰ، یا ایام تشریق، یعنی جن دنوں میں تکبیر بولی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یوم عرفہ، شب برات،
شب قدر، یہ تمام کے تمام چاند کے حساب سے ہی ہوتے ہیں، سورج کے حساب سے نہیں ہوتے، سب کے سب چاند کے ہی حساب سے چلتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ایک کیلنڈر اور ہے، کیونکہ آپ کے ذہنوں کے اندر ایک بات پیدا ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے جو تہوار وغیرہ ہیں یہ چاند کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے جو تہوار ہیں وہ خاص دنوں میں ہی آتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ تو ایک کیلنڈر ہے، اس کو بولتے ہیں بکرمی کیلنڈر۔ اس کا اصل حساب چاند کے نکلنے اور چھپنے سے ہی ہوتا ہے اصل تو، اور اس کے اندر بھی مہینے 12 ہی ہوتے ہیں، مگر ہر تیسرے سال لوند کا مہینہ بڑھا کر سال 13 مہینوں کا مان لیا جاتا ہے، اور پھر اس سال کو سورج کے حساب سے کر لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے غیر مسلموں کو چاند کی کیا تاریخ ہے، آج کتنی تاریخ ہے، یہ جانکاری ہوتی ہے، چاند کے بارے میں وہ جانکاری رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج دونوں چیزیں بنائی ہیں، کیونکہ دونوں چیزوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی والا، روشن، والقمر نورا، اور بنایا چاند کو نور، روشنی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان سکو سال کا حساب اور سال کی گنتی، یہ اس کا ترجمہ ہے، تاکہ تم جان سکو سورج کے ذریعے سے اور چاند کے ذریعے سے اپنے سال کے حساب کتاب۔ آپ کو بڑا عجیب بیان لگ رہا ہوگا، لیکن اس کے لیے 3 مہینے سے کتابیں کھنگال رہا ہوں، تب جا کر آج صرف 20 سے 25 منٹ بولوں گا۔ تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ مسلمانوں کی ساری عبادتیں جتنی بھی ہیں A to Z جو بھی ہیں، سب عبادتیں چاند کو دیکھ کر ہوتی ہیں۔ صرف ایک عبادت ہے جو سب سے اہم ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے ضروری عبادت ہے، نماز۔ وہ چاند دیکھ کر نہیں ہوتی، نماز جو ہے وہ سورج دیکھ کر ہوتی ہے۔ نماز کوئی سی بھی نماز ہو، ساری نمازیں سورج کے حساب سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی عبادتیں مسلمانوں کی وہ چاند کے حساب سے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، جو سورج نکلنے کی پہلی نشانی ہوتی ہے، تو تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج نکلنے لگتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب سورج ڈھل جاتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل یا 2 مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عصر کے بعد جب سورج، چاند نہیں، جب سورج پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، لگ بھگ جو 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نفل نماز پڑھنے کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس دن کی عصر کی نماز اس وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب سورج ڈوب جاتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ساری نمازوں کا یہی حال ہے۔ ایک نماز اشراق، وہ سورج نکلنے کے لگ بھگ 15 یا 20 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ چاشت کی نماز جب سورج کی روشنی خوب پھیل جائے تب ہوتی ہے۔ اوابین کی نماز سورج چھپنے کے بعد ہوتی ہے۔ اسی طرح 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔
وہ مسئلہ بھی سورج سے ہے، چاند سے نہیں ہے۔ ایک تو جب سورج نکلنا شروع ہو جائے تو لگ بھگ جو 15-20 منٹ ہوتی ہیں، ان 15-20 منٹ میں کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ ایک زوال کا وقت جب سورج بالکل اوپر ہو جاتا ہے، اس وقت صرف 5 منٹ، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ زوال کا وقت کتنی دیر ہوتا ہے، صرف 5 منٹ نماز پڑھنا منع ہے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ اس وقت اگر زمین پر سجدہ کیا گیا تو برین ہیمریج ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک وقت ہوتا ہے سورج چھپنے کا، جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں، جب سورج پیلا پڑ جائے، وہ وقت بھی نماز نہ پڑھنے کا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ ہاں، اس دن کی عصر کی نماز ہم اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ بہت دھیان رکھیے اس بات کا کہ صرف ایک ہی عبادت ہے مسلمانوں کی جو سورج سے متعلق ہے، سورج چھپنے سے، ڈھلنے سے، زوال سے، نکلنے سے، ان چیزوں سے متعلق ہے۔ وہ عبادت سورج کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں، آپ دیکھ لو، کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، کسی سے معلوم کر لو، یا اپنے ذہن پر، اپنے دماغ پر لوٹ ڈال کے دیکھ لو، سب عبادتیں چاند کے حساب سے چلتی ہیں۔ لیکن چاند کا جو حساب ہے وہ کسی موسم کا پابند نہیں ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں، لگ بھگ جو 30-35 سال کی جن کی عمر ہو چکی ہے یا اس سے زیادہ، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہر موسم میں آتا ہے، برسات میں بھی آتا ہے اور سردی میں بھی آتا ہے اور گرمی میں بھی آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہر موسم میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاند کو اللہ نے کسی کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ بھئی اسی دن، مطلب کسی موسم کے ساتھ اللہ نے خاص کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر موسم میں ہر حساب سے چاند نکلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کی 28 منزلیں مقرر کی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور ہم نے طے کر دی ہیں چاند کی منزلیں۔ 28 منزلیں اللہ نے مقرر کی ہیں۔ ایک رات میں چاند ایک ہی منزل طے کرتا ہے، دوسرے دن دوسری منزل میں چلے گا۔ اور شریعت یہ بتلاتی ہے، یہ بتلا رہی ہے کہ چاند کبھی بھی گڑبڑی نہیں کرتا، کبھی بھی غلطی نہیں کرتا۔ اللہ نے جتنا اس سے چلنے کے لیے کہا ہے اتنا ہی چلتا ہے، اس سے زیادہ کبھی نہیں چلتا۔ مہینے میں چاند ایک بار ہلال بن کر ظاہر ہوتا ہے، جو شروع میں چاند نکلتا ہے اس کو ہلال بولتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں بدر، لیلۃ البدر، یعنی 14ویں رات کا چاند۔ چاند کے بھی الگ الگ نام ہیں، شروع میں نکلے گا ہلال بولیں گے، اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا جائے گا اس کو بولتے ہیں بدر۔ اس کے بعد 14ویں کے بعد وہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب باتیں تو ہمیں پتہ ہے، تو پتہ تو سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی جانکاری کے لیے بتلا رہا ہوں۔ پھر وہ چھپ جاتا ہے اور اگلے مہینے کے لیے وہ ہلال بن کر پھر نکل جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، تاکہ مسلمان سمجھیں، مسلمان جانیں اللہ کی نعمت، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو ایک مانے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ سال کے اندر جو کیلنڈر چلتے ہیں، ہمیں دونوں کیلنڈروں کے حساب سے اپنا سال دیکھنے کی، تاریخ یاد رکھنے کی اجازت ہے، مگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاند کی تاریخ دیکھ کر ہی تمام کام کرنے چاہیے۔ یہ ہم کوشش کریں تاکہ چاند کی تاریخ ہمیں یاد رہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ مذہب اسلام نے نماز کے علاوہ ہر عبادت کو چاند سے متعلق کیا ہے،
تمام عبادتوں کا تعلق چاند سے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی عورت کا شوہر مر جائے، اس کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، وہ سورج کے حساب سے نہیں ہوتی، چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے چاند کے حساب سے ہوگی۔ یا اگر ہمیں حج کرنا ہے، ہم حج کسی بھی موسم میں کر لیں، ایسا نہیں ہے، چاند کے حساب سے جب حج کا موسم آئے گا، حج کا مہینہ آئے گا، تبھی ہم حج کر پائیں گے، ورنہ اگر ہم نے سورج کے حساب سے حج کیا ہمارا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم پر زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ پر جو سال گزرتا ہے اس میں سورج کا حساب نہیں لگایا جاتا، چاند کے حساب سے ہی زکوٰۃ دینی پڑے گی، سورج کے حساب سے نہیں۔ یا رمضان کا مہینہ، ہم سوچے کبھی پچھلی سال جنوری میں روزے رکھے تھے، اس سال بھی جنوری میں رکھ لیں گے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ چاند کا جو حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بنایا کہ ہر سال 10 مہینے گھٹتے رہتے ہیں سورج کے حساب سے، 10 دن، ہر سال 10 دن گھٹتے رہتے ہیں سورج کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے ان کی رفتار بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے جس کے اندر کوئی شخص ذرہ برابر بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، ابھی میری زبان سے 10 مہینے نکل گیا تو مجھے لگا کہ ہاں سن رہے ہیں آپ حضرات، سنانے والے کو بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہاں بھی بہت غور سے سنا جا رہا ہے۔ ہر سال 10 دنوں کا فرق ہوتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب نظام ہے۔